أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أحسن من الله قيلا. سورہ نساء کی آیت نمبر 114 114 سے لے کر 122 تک آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. 122 نمبر کی آیت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم. سرگوشی کرنے والوں بہت سے سرگوشی کرنے والوں کی سرگوشی میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، یا بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی. سرگوشیوں میں بھلائی نہیں ہوتی یا سرگوشی کرنے والوں میں بھلائی نہیں ہوتی. سرگوشی سمجھتے ہیں نا، آدمی اپنے دوست کو، اپنے ہم نشین کو، اپنے بغل کے ساتھی کو کان میں کچھ آہستہ سے بات کہیں. اس طرح کی جو کانا پھوسی ہوتی ہے عام طریقے سے لوگ غلط باتوں کے لیے کرتے ہیں. کسی پر حمز و لمز ہو، کسی پر طعنہ زنی ہو، کسی کی کچھ شکایت ہو، تو اس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اس سے قریب ہو کر آہستہ سے کچھ اس کو کہہ دیتے ہیں. یہ بہت بری چیز ہے سرگوشی. بہت سے لوگوں کی سرگوشی میں خیر نہیں ہوتا. ہاں، ان لوگوں کی سرگوشی میں خیر ہوتا ہے یا ان سرگوشی کرنے والوں کی سرگوشی میں خیر ہوتا ہے جو کسی کو صدقہ کا حکم دے. کوئی کسی کے کان میں کہے کہ ایک صاحب حاجت آیا ہوا ہے، ایک اہم مدرسے کا نمائندہ آیا ہوا ہے، ہم جانتے ہیں اس مدرسے کو، وہ بہت
ذمہ دار لوگ ہیں وہاں کے، ان کو آپ کم و بیش جو کچھ ہو سکے اللہ کے واسطے دیجیے۔ اس طریقے سے فلاں جگہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے دوست، بہت ضرورت ہے وہاں پر کچھ اچھی رقم جانی چاہیے، تو صدقہ کرنے کا حکم دیتے ہوں۔ حکم کا لفظ آیا ہے، اب حکم اگر عامر ہے تو وہ حاکم ہے اور وہ اس کو بلا کے کہتا ہے کہ تم پیسے والے ہو فلاں جگہ ایسا کرنا ہے، تو یہ تو ہوا واقعی امر، حکم ہوا، ورنہ امر یا مشورے کے معنی میں ہوگا، خیر خواہی کے معنی میں ہوگا، جیسے ہم ان کے عامر نہیں ہیں جی، ہمارے پاس امرت، ہمارے پاس سلطنت قوت نہیں ہے، ہم حاکم نہیں ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، بھائی ہیں، ساتھی ہیں، تو یہاں پر امر معنی میں مشورے کے، نصیحت کے، خیر خواہانہ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں، تو جو کسی کو حکم دے یا جو کسی کو مشورہ دے کس چیز کا؟ صدقہ کرنے کا، تو ان کی سرگوشی میں بڑی بھلائی ہے، کیونکہ وہ کالا پھوسی نیکی کے لیے کر رہے ہیں۔ الا من امر بصدقۃ او معروف، یا کسی بھی نیکی اور بھلائی کے کام کی۔ مثال کے طور پر دیکھا کہ نماز کے اندر کچھ غلط حرکتیں کر رہے ہیں تو ان کے کان میں ڈالے، ایسے نماز نہیں کیا جاتا۔ آپ رکوع کے اندر پورے طریقے سے پاؤں کے اوپر ہتھیلی کو گاڑیے، آپ پیٹھ کمر کو سیدھا رکھیے، دیکھا کہ آپ پیٹھ کو اٹھائے ہوئے ہیں اونٹ کے طریقے، اونٹ کے کوہان کی طرح سے، دیکھا سر آپ کا اٹھا ہوا ہے، دیکھا کہ سر بہت نیچا ہے آپ کا، سجدے میں دیکھا کہ آپ کی کہنی زمین کو ٹچ کر رہی ہے، تو اس طریقہ سے اس کو بھلی بات کا حکم کیا، سمجھا کہ نہیں؟ کان میں کہ بھئی اس نماز میں ایسے نہیں کیا جاتا، ایسے نہیں کیا جاتا۔ دیکھ رہے تھے کہ آپ داڑھی بار بار کھجا رہے تھے بلا ضرورت کے، اگر ضرورت ہو تو کھجانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت کھجا رہے داڑھی کے بالوں سے کھیل رہے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ یہ سب چیزیں نماز کے خشوع خضوع کے منافی ہیں۔ یا کوئی اور بھی بھلائی ہو، کسی بھی بھلائی کا اگر آپ کسی کو حکم دیتے ہیں تو وہ اس کے اندر داخل ہے۔ یہ ایک عام بات ہوئی، صدقہ سے اس کا دائرہ، معروف کا، بھلی باتوں کا دائرہ وسیع ہوا، کیونکہ صدقہ بھی تو معروف اور بھلی بات کے اندر، نیکی کے اندر داخل ہے، لیکن یہ ذکر العام بدل خاص ہوا، صدقے کا حکم دو یا کوئی اور بھی نیکی اور بھلائی کا حکم دو، سمجھا؟ تو اس کی سرگوشی اچھی ہے۔ او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات کرو، فلاں محلے میں دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، مار پیٹ ہو گئی ہے، عجب نہیں کہ دونوں کے مقدمات عدالت تک چلے جائیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ نماز کے بعد، تراویح کے بعد، ہم آپ دو آدمی اور ایک آدمی کو اور پھر لے لیں گے، اگر وہ شامل ہو گیا تو ٹھیک، ہم لوگ فوراً چلیں گے اور ان کے درمیان مصالحت کی کوشش کریں گے۔ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، واللہ بہت بڑی نیکی کا کام۔ فساد فی الارض جو ہے نا، یہ زمین، یہ دین کے لیے مٹنے والی چیز ہے۔ شانتی کا ماحول ہونا چاہیے، صلح کا ماحول ہونا چاہیے، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی خاطر امامت چھوڑ دیا۔ سر کی نماز میں معلوم ہوا ظہر کے بعد کہ بنی عمرو بن عوف کے قبیلے میں دو گروپ کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے، تو آپ نے حضرت بلال مؤذن سے کہا کہ وقت عصر ہو جائے تو حضرت ابو بکر سے کہنا کہ امامت کر لیں گے، میں جا رہا ہوں قبا۔ چند صحابہ کو لے کر کے آپ فوراً گئے، اور قبل اس کے کہ معاملہ زیادہ سنگین ہو، فوراً آپ نے ان لوگوں کو پکڑا اور صلح و مصالحت کر دی۔ بہت بڑی چیز ہے یہ، لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ لوگ فساد کے بیج بوتے ہیں، فساد کی آگ بھڑکاتے ہیں، ہم آپ کے حمایتی ہیں تو ہم آپ کے حمایتی ہیں، بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، اختلاف کو ختم کرنا چاہیے۔ اور اصلاحی بین الناس، تو اصلاح کے لیے کسی کو آمادہ کرنا، فلاں جگہ چل رہا ہے تو اس طرح کی کالا پھوسی اگر کرتے ہیں تو بہت نیکی کا کام آپ کرتے ہیں۔ یہ اصلاحی بین الناس، جو لوگوں کے درمیان اصلاح کی باتیں، لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا وہ صرف مسلمان ہیں، یا مسلمان اور کفار دونوں ہیں، یا کفار بھی ہیں، کافروں کے دو گروپ لڑ پڑے ہیں، تو ان کے درمیان جا کر کے آپ صلح کراتے ہیں؟ اگر آپ کی کوئی حیثیت ہے، آپ کی بات دونوں فریق مانے گا تو آپ ان کے جھگڑوں کو ختم کر دیں، ملاپ کرا دیں۔ تو بعض علماء نے کہا کہ ناس کا لفظ عام ہے، اس لیے یہ دو مسلمان کے درمیان کے جھگڑے کو بھی شامل ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان کے بھی جھگڑے کو شامل ہے۔ ایون دو کافر اگر لڑتے ہیں، دو گروپ کافروں کا لڑتا ہے، تو ان کے درمیان بھی صلح کرانے کے لیے یہ لفظ عموم کا لفظ دلالت کرتا ہے۔ لیکن جہاں تک قرآن کی دوسری آیت سے
سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ حکم صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا زیادہ سے زیادہ مسلمان اور کافر کے درمیان کا اگر جھگڑا ہے تو اس میں پڑھنا چاہیے. کافروں کے ان کے ذاتی جھگڑوں کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر، قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین بھائی بھائی. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان جب جھگڑا ہو جائے تو صلح کرا تھا. جی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ حجرات میں اس سے قبل کی آیت میں فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کا دو گروپ آپس میں لڑ پڑے، قتال اور جنگ ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان جا کر صلح کرا تھا. تو اس لیے یہ حکم انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے ہے، یا زیادہ سے زیادہ مسلمان اور کافروں کا معاملہ ہے تو جا کر کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. واللہ تعالی. اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو صلح کرا دو گے، کسی کو صدقے کا حکم دو گے، بھلی باتوں کا لوگوں کو حکم دو گے، کسی غلطی پر کسی کو ٹوکو گے، ماشاء اللہ یہ سب چیزیں بھلی ہیں، بھلی. لا خیر فی کثیر من نجواہم، اکثر لوگوں کی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی سوائے ان لوگوں کی سرگوشیوں کے جو ان تین کاموں کے لیے سرگوشی کرتے ہیں: صدقہ کرنے کے لیے، بھلی باتوں کے لیے، اور صلح بین الناس کے لیے. ٹھیک ہے، اس میں بھلائی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ نیک نیتی بھی اس میں شامل ہو کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، ہم کو ثواب عطا فرمائے، اگر یہ نیت بھی اس میں شامل ہو گئی تو سولے پر سہاگا جس کو کہتے ہیں وہ ہو گیا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو کوئی یہ کام کرے گا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم یقیناً دیر سویر اس کو اجر عظیم سے نوازیں گے. یعنی اگر رضائے الہی نہیں بھی ہے تو کام بھلائی کا ہے. لوگوں کی سرگوشی میں کچھ بھی بھلائی نہیں ہے سوائے ان لوگوں کی سرگوشی کے جو ایسا ایسا کرنے سے بھلائی ہے، اچھا کام ہے، یہ سرگوشی بھلی ہے. لیکن اگر کوئی رضائے الہی کی خاطر یہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بینیفٹ آگے بتا رہا ہے فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. سوف جو ہے تصویف کے لیے آتا ہے، تصویف مانے تاخیر، لیکن یقینی کا معنی دیتا ہے. عربی میں دو لفظ آتا ہے سین اور سوفا، مستقبل کے لیے. تو سین جو آتا ہے وہ یقینی قریب مدت میں یہ کام یقین، سیدخلہم اللہ، سیدخلہم فی جنات، ان قریب اللہ رب العالمین یقینی طور پر. تو سین کے معنی ہوتا ہے قریب اور یقینی. اور سوفا جو آتا ہے مستقبل کے لیے، فسوفا نتی ہے، تو سوفا تاخیر کے لیے آتا ہے لیکن یقین کا معنی دیتا ہے. بالیقین اجر ملے گا لیکن دیر ہو سکتی ہے. تو اجر ملنے میں اگر دیر ہو تو گھبرانا مت، فوراً اپنے عمل کا ثواب چاہتے ہو، فوراً اپنے عمل کا فائدہ دیکھنا چاہتے ہو. اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنا روزہ رکھا ہے، کاروبار نہیں پنپا، جی پریشانی دور نہیں ہوئی، فوراً چاہتے ہیں کہ اس کا بینیفٹ ثواب دنیا کے اندر آ جائے. اس کی جلدی نہیں مچانی چاہیے. نیک نیتی کے ساتھ عبادت کیجیے، انشاءاللہ اس کا اچھا اثر آپ کی زندگی پر ہی مرتب ہوگا. ثواب تو یقیناً ملے گا، زندگی پر اچھا اثر مرتب ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ رمضان کے فوراً بعد ہی آپ اس کا رزلٹ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد آئے، 4 مہینے کے بعد آئے، لیکن اجر ضروری ملے گا، یہ یقینی ہے. تو ثواب کی جلدی نہیں کرنی چاہیے. اور اسی طریقے سے دعا مانگنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ دعا مانگا دعا قبول نہیں ہوئی. حدیث میں آتا ہے کہ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، جب تک جلدی نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم لوگوں میں سے کسی کی بھی دعا کو قبول کرتا ہے، جب تک کہ وہ جلدی نہیں کرتا ہے. کہ وہ یہ نہ کہے کہ دعوت فلم یستجب لی، کہ میں نے تو دعا کیا اور میری دعا قبول نہیں ہوئی. تو جب تک جلدی نہیں مناؤ گے، جلدی نہیں مچاؤ گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. جہاں جلدی مچانا شروع کرو گے یہ وجہ بن جائے گی تمہاری دعا کے رد کے لیے یا تاخیر کے لیے. یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، اگر وہ جلدی نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جاتی. تو معلوم ہوا کہ دعا کے اثرات دیکھنے میں اور نیک عمل کے ثواب کو دیکھنے میں
آدمی کو جلدی نہیں کرنا چاہیے. نیکی کا ہے, نیکی کرو, اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرو. آپ مسلمان ہو, اللہ کی عبادت کے واسطے پیدا کیے گئے ہو, آپ کا کام عبادت کرنا, آپ عبادت کرو. جس کا کام اجر و ثواب دینا ہے, جس کا کام دعا قبول کرنا ہے, وہ اپنا کام کرے گا. تاخیر میں بھی کوئی مصلحت ہے؟ سو رہے ہیں, ان کو جو دیوار سے ہٹی. اتنا مراقبہ نہیں ہے آپ کا کہ آپ سو بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. وہ کوئی دوسرے لوگ ہوتے. ہاں سمجھا؟ تو اطمینان سے چک کے دیکھیں, سنیے. تو فرمایا گیا کہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما, لا محالہ ہم اس کو اجر عطا فرمائیں گے. دوسری آیت دیکھیے, بہت آسان سرل, جس کو کہتے ہیں آسان انداز کی تفسیر ہے, تشریح انشاءاللہ ساری باتیں سمجھ جاتی ہیں. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آیت 115, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. شاق کا یشاق کو مشاقت کہتے ہیں, دو شق, دو کنارے پر. رسول ایک کنارے پر ہیں, تم ایک کنارے پر ہو. یعنی اتنی دوری پیدا کرتے ہو اپنے درمیان اور رسول کے درمیان, دوری پیدا کرتے ہو. ان کی سنت کی پیروی نہیں کرتے, ان کی مخالفت کرتے ہو. وہ ایک کنارے پر ہے تو تم دوسرے کنارے پر. مشقت سے نہیں ہے, شق سے ہے. ایک کنارے پہ وہ ہے, ایک سرے پر وہ ہے, تو تم اپنے کو دوسرے سرے پر رکھتے, جبکہ تم کو سنت کا پیروکار ہونا چاہیے تھا. تو جو لوگ رسول سے مخالفت رکھتے ہیں, بیر رکھتے ہیں ان کی سنتوں سے, وَيَتَّبِعْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, بعد اس کے کہ ہدایت واضح ہے, علم آ چکا ہے, ہدایت آ چکی ہے. علم اور ہدایت کے باوجود رسول سے بیر رکھتے ہو, اختلاف رکھتے ہو. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اب مومنین کے راستے کے علاوہ راستے کی پیروی کرتے ہو. مومنین سے کون مومنین؟ وہ مومنین مراد ہے جو قرآن مجید کے نزول کے وقت موجود تھے, یعنی صحابہ کرام. اور صحابہ کرام کا راستہ اور سبیل کیا تھا؟ کتاب و سنت, شریعت کی پیروی. صحابہ کا طریقہ شریعت کی پیروی, شریعت نام قرآن و سنت کا. تو صحابہ کرام کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کی پیروی کر رہے ہو, یعنی منہج سلف کی پیروی نہیں کر رہے. رسول سے مخالفت رکھتے ہو اور پھر منہج سلف کی پیروی نہیں کرتے ہو. قرآن و سنت کی پیروی کرنا ہے اسی طریقے پر جس طریقے پر صحابہ کرام نے کی. قرآن مجید کو, سنت رسول کو اسی پیٹرن پر سمجھنا ہے جو پیٹرن صحابہ کے سمجھنے کا تھا, جو تابعین لہم باحسان, بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں کا تھا, جو ائمہ محدثین اور فقہاء کرام کا طریقہ تھا, صحیح منہج کے مطابق. اگر وہ سلف کا طریقہ آپ کو پسند نہیں ہے, اس لیے قرآن اور حدیث ہی نہیں, قرآن حدیث کو اپنے حساب سے نہیں سمجھنا ہے, بلکہ قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ کے طرف پر, منہج سلف کے مطابق. یہی چیز ہے جو اہل سنت والجماعت کو, اہل حق کو, اہل الحدیث کو غیر اہل حدیث سے ممتاز کرتی ہے. تو جو نبی کی مخالفت کرتا ہے اور مومنین کے راستے کے علاوہ راستے کی پیروی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, وہ جس طرف رخ کرتا ہے ہم ادھر ہی اس کو رخ کرا دیتے ہیں. چلو, تم کو بدعت کا راستہ چاہیے, تم کو شیعوں کا راستہ چاہیے, تم کو قبوریوں کا راستہ چاہیے, تم کو معتزلہ کا راستہ چاہیے, تم کو صفات کی نفی کرنے والے جہمیہ کا راستہ چاہیے, تم کو تقدیر کا انکار کرنے والے قدریہ معتزلہ کا راستہ چاہیے, تم کو متعصب مقلدین کی راہ چاہیے, تم یہی پسند کرتے ہو, ٹھیک ہے جاؤ ہم فری کرتے ہیں, جاؤ ادھر ہی گم جاؤ, وہی کام تمہارے لیے آسان کر دیں گے. لیکن یاد رکھو وَنُصْلِهِ جہنم, ہم اس کو جہنم رسید کریں گے. جو لوگ ہمارے نبی سے مخالفت کریں گے اور جو لوگ مومنین کے طریقے کے علاوہ طریقے کی پیروی کریں گے, وہ سن لیں کہ وہ جس طرف رخ کریں گے ہم ان کا رخ اسی طرف کر دیں گے, ان کے لیے اسی راستے پر چلنا آسان کر دیں گے. جو برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے برائی کی راہ آسان کر دیتا ہے. جو نیکی کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے نیکی کی راہ آسان کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ فرماتا ہے کہ جو نبی کی مخالفت کرتے ہیں, حق اور ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اگر جاہل ہے
اور بڑھ بنائے جہالت اس سے مخالفت ہو گئی، ایسے علاقے کے اندر ہے جہاں اسلام کی روشنی نہیں پھیلی یا بہت معمولی پھیلی ہے، ان کے پاس علم نہیں گیا ہے، اتھینٹک علم نہیں گیا ہے، غلطی کر رہے ہیں، جہالت کر رہے ہیں، تب تو ان کو نہیں کہیں گے کہ وہ اس میں داخل ہیں۔ لیکن آپ ماشاءاللہ علامہ ہے، فہامہ ہے، فقیہ العصر ہیں، اور اس کے بعد بھی حدیث کی کاٹ چھانٹ کر رہے ہیں اور قول امام سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ منہج سلف کے مطابق آیات کو، حدیث کو سمجھنے کے آپ ضرورت مند نہیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی بھی اپنی سمجھ تھی، ہماری بھی اپنی سمجھ ہے، سمجھا کہ نہیں، ہم ان کی سمجھ کے کوئی پابند تھوڑی ہیں، آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے، آپ جس طرف رخ کرنا چاہتے ہو کر لو، ہمیں کیا لگتا ہے، ہم اسی طرف تم کو رخ کر دیں گے۔ ایک تو یہ سزا ملے گی کہ برائی کے راستے پر، غیر سنت کے راستے پر، شریعت کے علاوہ راستے پر چلو گے تو اس پر چلنا آسان اللہ کر دے گا، ایک تو یہ عذاب تمہارے لیے ہوگا، اور دوسرا عذاب یہ آخرت کا ہوگا کہ انصلہ جہنم وساءت مصیرا، ہم جہنم میں تم کو تپائیں گے، جہنم کی گرم آگ میں تم کو جلائیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تیسری آیت دیکھیے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ جو آیت ہے ٹھیک بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ آیت سورہ نساء میں 48 آیت بھی ہے، اور یہ 116 آیت نمبر کی آیت ہے، 116 نمبر کی آیت۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی فرمایا کہ جو شرک کرتا ہے وہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ، شرک کے سوا، شرک سے کمتر جو گناہ ہوگا اللہ کی مرضی میں ہے، جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے اس کی سزا دے دے۔ آپ نے گناہ کیا ہے، معصیت کی ہے، بغیر توبہ کر کے مر گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، وہ آپ کو اگر چاہے تو جہنم رسید کرے۔ آپ گناہ کر کے آئے ہیں، مجرم ہیں، توبہ نہیں کی ہے، معافی نہیں مانگی ہے، تو اگر آپ کو سزا دیتا ہے آپ کے جرموں کی تو یہ عدل ہے نا، مجرم کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے۔ اور اگر اللہ رب العالمین کسی مجرم کو معاف کر دے اپنے فضل سے تو یہ اس کا فضل ہوگا، لیکن نہ معاف کرے گا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ شرک ناقابل معافی جرم، اس کے علاوہ اگر کوئی جرم ہے، کوئی گناہ ہے، شرک کے اندر، شرک کے ہی دائرے میں ہے کفر۔ اگر کوئی کہتا ہے میں تو شرک نہیں کرتا، میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، نعوذ باللہ، کفر جحود کر رہا ہے، انکار ہی کر رہا ہے۔ کوئی کہے میں اللہ کو ایک تو مانتا ہوں، لائق بندگی مانتا ہوں، لیکن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا ہوں، تو کہا جائے گا کہ آپ اسلام ہی میں داخل نہیں ہیں، آپ شرک نہیں کر رہے تو کیا پھر بھی آپ مشرک ہے، کافر ہے، آپ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ سب اگر ذہن میں رکھتے ہیں آپ کہ شرک کے ساتھ ساتھ کفر، شرک میں کفر بھی داخل ہے اور شرک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی داخل ہے، تو پھر آپ کہہ لیجئے کہ شرک کے سوا، شرک کے سوا۔ ورنہ اگر کہیے گا کہ شرک کے سوا تو کوئی کہے گا اچھا ہم شرک نہیں کرتے، رسول کا انکار کرتے ہیں، تو رسول کا انکار شرک تھوڑی ہوا، ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ شرک تو کہتے ہیں عبادت میں دوسرے کو شریک کرنا۔ تو اس لیے بعض علماء نے یہ کہا، دقت نظری سے کام لیتے ہوئے کہا کہ سوا مت بولو، کہو شرک سے کمتر، شرک سے کمتر اللہ کی مرضی میں ہے، کیونکہ شرک کے برابر کے گناہ میں کفر کرنا بھی داخل ہے، شرک کے برابر کے گناہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار بھی داخل ہے، ٹھیک ہے۔ تو شرک سے کمتر اگر کوئی گناہ کرتے ہو تو اللہ کی مرضی میں ہے، بخش دے تو یہ اس کا فضل ہے، سزا دے تو یہ اس کا عدل ہے۔ اب اس بنیاد کے اوپر کبھی یہ اس خوش فہمی میں مت پڑنا کہ اللہ رب العالمین ہم کو معاف کر دے گا، کہیں نہیں معاف کرے گا تو اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم چوری کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، دغا بازی کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، چیزیں، اگر شرک تو نہیں کر رہے ہیں بھائی، شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کرے گا، لیکن اللہ نے کہا لمن یشاء، جس بندے کو، جس بندی کو چاہے گا اس کو معاف کرے گا۔ اب کس کو بخشے گا، کس کو پکڑے گا، یہ تو وہ جانے۔ کوئی بھی آدمی اپنے سلسلے میں یا کسی کے سلسلے میں کوئی گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا؟ کہہ سکتے ہیں آپ؟ یہ تو عالم، یہ تو غیب کی بات ہوئی، کس کو بخشے گا، کس کو پکڑے گا قیامت کے دن تو اللہ جانے۔ اسے اس دھوکے اور فریب میں، غرور نفس کے اندر، دھوکہ نفس کے اندر، دھوکہ شیطانی کے اندر آدمی کو نہیں پڑنا چاہیے، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنی چاہیے۔ کہا وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، کسی کو بھی، وہ دور تک کی گمراہی میں جا چکا ہے، یعنی
گمراہی کی گہری کھائی میں اتر چکا ہے، یہ کہہ لیجیے۔ اور آیت نمبر 48 میں تھا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، جو شرک کرتا ہے وہ اللہ پر بہت بڑا اتہام لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کے اندر اپنے فیصلوں کے اندر اولیاء کرام کو شریک بنا رکھا ہے، ان سے مشورے کر کے اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یا اللہ نے حدود اور اختیارات اپنے ولیوں کے درمیان تقسیم کر دیے ہیں، واللہ واللہ فقد افترا اسما عظیما، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ گڑھا ہے، اور جو عمل وہ کر رہا ہے وہ عمل اس کا انتہائی درجے کی گمراہی میں ہے، بہت دور تک ضلالت کے اندر وہ دور تک جا چکا ہے، دور تک جا چکا ہے۔ تو قولی اعتبار سے اللہ پر اتہام لگاتا ہے شرک کرنے والا، فعلی اعتبار سے حد درجہ گمراہی کا شکار ہے، وہاں کا گیا۔ اچھا، ایک بہت اچھا سا نقطہ اہل علم نے بتایا، کہا کہ آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے قتل عمد کا ذکر کیا ہے کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے کوئی مسلمان قتل کر دے گا، تو قرآن میں آیا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ تو بعض علماء نے کہا کہ آگے شرک کی آیت ہے، پیچھے شرک کی آیت ہے، بیچ میں قتل نفس کا ذکر ہے، مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے کا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ قاتل نفس دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، وہ دائمی جہنمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس گناہ کو جس سے چاہے گا معاف کرے گا، اس کے اندر وہ قتل بھی داخل ہے۔ پہلے آیت نمبر 48 ہے جس کے اندر ہے کہ شرک کے علاوہ، اس کے بعد قتل ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا غضب ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ دیکھو بھائی شرک والا نہیں بخشا جائے گا، اور اسی طریقے سے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جہنم میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ جہنم وعد لہ عذاب عظیم، ہے نا، اتنی ساری وعید ہے، کیسے بخشا جائے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 116 میں اسی کو ریپیٹ کر کے بتا دیا کہ نہیں نہیں نہیں، وہ بھی بخشے جانے والوں میں ہے، اللہ چاہے گا تو اس کو بھی بخش دے گا، مقتول کو راضی کر لے گا، اپنے فضل سے دے کر کے ثواب واب دے کر کے راضی کر دے گا۔ مقتول آئے گا نا، ارے یہاں دیت دے دیا تو ٹھیک ہے، معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، لیکن وہ مقتول پکڑے گا تمہارے قاتل کا دامن کہ اس نے ہماری زندگی سے کھیلا تھا، ہماری زندگی کو ختم کر دیا تھا، میرا حق کہاں ملا جی؟ تو یہ دعویٰ قیامت میں رہے گا۔ اگرچہ آپ نے دیت دے دیا یا مقتول کے وارثان نے معاف کر دیا، تو یہ دیت اور معافی کس نے کی؟ مقتول کے وارثان نے۔ جو مقتول ہوا اس کا دعویٰ رہے گا قائم، تو یا تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی اس کو دے، یا نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے اس کو راضی کر لے، سمجھا کہ اس نیکی ثواب دے کر کے اپنے فضل سے اس کو بخش کر جنت میں داخل کر کر کے قاتل کو اللہ تعالیٰ بخش دے۔ اگر قاتل دنیا میں بہت شرمندہ رہا، بہت نیک انسان بن گیا، اللہ سے بہت اپنے گناہوں خطاؤں کی معافی کی، اللہ ہمارے سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، بہت یہ ہوا، اللہ انہوں نے تو مجھ سے دیت لے لیا، مجھ کو معاف کر دیا، لیکن اس مقتول سے میرا کیا ہوگا جب اس کا تیرے سامنے سامنا ہوگا، وہ قتل ناحق کا مقدمہ تیرے سامنے دائر کرے گا، میری نیکیاں چلی جائے گی، اللہ مجھ کو معاف کر دے اللہ۔ تو اس طریقہ سے وہ گر گرا رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ کو تواب الرحیم پائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مقتول کو دے دلا کر کے راضی کر دے گا، اور قاتل کو بھی اللہ رب العالمین بخش دے گا، اس کی نیکیاں نہ لے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی عفو درگزر کا معاملہ ہم سب گنہگاروں کے ساتھ کرے، سمجھا کے۔ تو فرمایا گیا آگے دیکھیے آیت، ان یدعون من دونہ، یہ مشرک لوگ کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں عورتوں کو، الا اناسن، مؤنثوں کو، مؤنث کو پکارتے ہیں، یعنی مؤنث کی عبادت کرتے ہیں، مؤنث کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کے جو معبود ہیں، ان کے جو بڑے بڑے بت ہیں، یہ سب عورتوں کے نام پر ہیں۔ لات اللہ کا مؤنث، عزا عزیز کا مؤنث، منات منان کا مؤنث۔ کیا مؤنث کی پیروی کرتے ہو؟ مؤنث کی عبادت کرتے ہو، سمجھا؟ لیکن کوئی کہے کہ ہوبل، یہ تو مذکر بت تھا۔ یہاں بھی جو غیر اللہ کے پرستش کرنے والے ہیں وہ دیویوں کی پوجا کرتے ہیں، اب دیوتاؤں کی بھی کرتے ہیں، تو اب ہم کیسے مانا کریں؟ تو یہ کہیں کہ یہ لوگ نہیں پکارتے ہیں مگر ان کو جو اپنی صفت میں عورتوں جیسے ہیں۔ عورتوں سے تشبیہ دینے کا کیا مطلب؟ کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، عورتیں اپنا دفاع
اپنا ڈیفینس نہیں کر پاتی تو وہ دوسرے کا کیا کریں گی؟ تو عورت جو نازک ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، اپنا دفاع نہیں کر سکتی ہے، اس کمزوری میں معبودان باطلہ کو، ان مورتیوں کو، ان سو کیا کہیں گے، اصنام کو، اسٹیچوز کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دیا کس سے؟ عورتوں سے، ان کی کمزوری کے اندر۔ اب اس کے اندر دیوی دیوتا، بت مذکر ہو کہ بت مؤنث ہو، جس کے علاوہ بھی اللہ کے علاوہ بھی وہ بے بسی میں، کمزوری میں ایسے ہی ہیں جیسے کہ عورت۔ تو اس میں مذکر اور مؤنث، دیوی اور دیوتا، مذکر بت، مؤنث بت، سبھی آ جاتے۔ یہ زیادہ اچھی توجیہ ہوئی۔ اور کہتے ہیں یہ کس کے کہنے پر پرستش کرتے ہیں؟ شیطان کے کہنے پر۔ شیطان نے شرک کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے۔ یہ بڑے اللہ والے لوگ تھے، قبروں کی پرستش کیوں کروائی؟ بڑے اللہ والے تھے، نیک لوگ تھے، ان کی سفارش سنی جاتی ہے، اللہ قبول کرتا ہے۔ اس طریقے سے جال حسین پھینکا ہے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں یہ پکارتے ہیں، یعنی نہیں یہ عبادت کرتے ہیں مگر شیطان مرید کی، سرکش شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ دعا بے معنی عبادت کی، اور عبادت بے معنی اطاعت کی، یعنی یہ شیطان کی اطاعت کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا بزرگوں کے سامنے جھک جاؤ، شیطان نے کہا بزرگوں کو واسطہ اور ذریعہ بنا لو، شیطان نے کہا کہ بزرگوں پر نظر و نیاز چڑھا دو، یہ تم سے خوش ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کر دیں گے۔ یہ پٹی کس نے پڑھائی؟ شیطان نے۔ اور ایک کو پٹی پڑھائی، دو کو پڑھائی، وہ دوسرے تیسرے چوتھے کو پڑھا رہا ہے۔ شیطان کے جو چیلے سب ہیں وہ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ شیطان کی عبادت کس چیز میں ہوئی؟ اطاعت میں۔ شرک فی الطاعت، یعنی شیطان کی بات آپ نے مانی، رحمان کی بات نہیں مانی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع اور نقصان پر قادر نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ تو شیطان کی پرستش کی، شیطان کا کہاں مانا تو شرک فی الطاعت ہوا، اور شیطان کے کہنے پر جس غیر کی عبادت کی، یہدیکم اللہ یصلح بالکم، وہ شرک فی عبادت ہوئی۔ شیطان نے کہا جا کے غیر اللہ کی پرستش کرو، آپ نے اس کی بات مانی، یہ شرک فی الطاعت، اور جا کے غیر اللہ کی پرستش کر لیا تو یہ شرک فی عبادت۔ تو در حقیقت گرو گھنٹال شیطان ہے جو اللہ کے علاوہ کی پرستش کرواتا ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا یدعون الا من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا، لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت کا یہ شیطان شکار ہوا۔ اسی دن سے یہ شکار ہے جس دن سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اسی دن سے اللہ نے کہا علیک لعنتی الی یوم الدین، اللہ نے کہا جا قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت ہے، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تمہارے اوپر لعنت ہے۔ اس مردود ملعون نے اللہ کے سامنے کہا کہ ٹھیک ہے تو نے مجھ کو ملعون کر دیا، تو نے مجھ کو رادع درگاہ کر دیا، مگر سن لے لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، ہم تیرے بندوں سے عبادت کا ایک حصہ اپنے حق میں کر لیں گے، مکمل ان کو عبادت تیری کرنے نہ دیں گے، شرک میں مبتلا کر کے چھوڑیں گے۔ من عبادک، تیرے بندوں سے، اگر عبادت سے مراد انسان ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ اکثریت، انسانوں کی اکثریت شیطان کے دھوکے میں پڑ گئی اور شرک کا کام کر لیا۔ اکثریت، بھاری اکثریت، جو اس نے چیلنج کیا اس میں 100% اس سے بھی زیادہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا، بخاری مسلم کی روایت ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، اے آدم اپنی ذریت سے جہنم میں جانے والوں کو نکالو، اپنی نسل سے جہنم میں جانے والوں کو نکالو۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم پوچھیں گے کہ وما بعث النار، کتنے کو نکالیں؟ تو کہا کہ 1000 میں 999 کو جہنم میں بھیجا ہے، تم اپنی ذریت سے 1000 میں 999 کو جہنم کے لیے نکالو، ایک بچے گا جنت میں جائے گا۔ اب آپ بتائیے کہ کتنی بڑی تعداد کو شیطان نے گمراہ کیا، کتنی بڑی تعداد کو۔ کہا کہ ہم تیرے بندوں سے کچھ عبادت کا حق لے لیں گے۔ اگر بندوں سے مراد انسان ہے، آدم کی ذریت، آدم کی اولاد ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اس نے
اکثر الناس کو گمراہ کر دیا ہے، اکثر الناس کو. اللہ اکبر. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور ہم ضرور بھی ضرور ان کو گمراہ کریں گے، صراط مستقیم سے بھٹکائیں گے. یہ شیطان دعویٰ کر رہا ہے رب العالمین کے سامنے. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو سبز باغ دکھائیں گے، آرزوئیں جگائیں گے، دنیا کے حسین جال میں پھنسائیں گے، مختلف ہتھ کنڈے ان کے خلاف استعمال کریں گے. کیا نا بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا جنت میں کسی بھی طریقہ سے. کیا کہا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھا کے، اللہ کی قسم، میں آپ دونوں کا خیر خواہ ہوں. ہو گیا. آدم بھول گئے کہ جس درخت کے پاس یہ لے جانا چاہتا ہے، جس درخت کا پھل کھلانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب ہونے سے منع کیا ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب بھی مت ہونا، کھانا تو بہت دور ہے، قریب بھی مت پھٹکنا ورنہ ظالم ہو گئے، گنہگار ٹھہرو گے. اس نے کہا ہے آپ میری بات مانیے، ہم قسم اللہ کی کھا کے کہتے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، کیا میں آپ کو اس درخت کے پاس نہ لے جاؤں جس کا پھل اگر کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جنت میں جو سلطنت آپ کو ملی ہوئی ہے یہ سلطنت کبھی آپ سے ضائع نہیں ہوگی، کبھی وہ ملک پرانا نہ ہوگا، آپ ادھر ہمیشہ رہیں گے. واللہ مجھ کو مخلص مانیے. ایسی جھوٹی قسم کھا کے لوٹ پوٹ ہو گیا. اب دونوں میاں بیوی اس کے جال میں پھنس گئے اور بھول گئے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ. نسی آدم فنسیت ذریتہ، حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، ان کی اولاد سے بھول ہوتی ہے. کتنا حسین جال پھینکا. ہمارے پاس آتا ہے کہتا بھائی گناہ کرو، کیا بات ہے بھائی، کیا ہوگا گناہ کرنے سے، اچھا ہے نا، گناہ حسین ہے، سنیما دیکھو، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، ایسا کرو ویسا کرو. بدکاری کو مزین کرتا ہے، بدکاری کرو. ہاں گناہوں کو مزین کرتا ہے. ارے نہیں کائی کو کرتے بھائی، ارے کیا بات کرتے، تم نہیں جانتے کہ نماز گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے؟ کیا تم نہیں جانتے عمرہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے؟ ارے عمرہ کر لو گے، پیسے والے ہو یار، کیا بات ہے، عمرہ کو جاتے نا تم رمضان میں، ہاں تو بدکاری کرو، معاف ہو جاتا نا. سمجھا کہ نہیں؟ اس کے بعد کہتے کہ صاحب ایسا ہے کہ تم نے قرآن میں پڑھا نہیں ہے، میرے حساب سے سنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا. سمجھا کہ نہیں؟ یہ احساس نہیں ہونے دیتا کہ معلوم نہیں ہم کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ معاف کرے گا کہ نہیں، بولو ہے نا ایسی بات. ارے تم مسلمان ہو، مومن ہو، موحد ہو، ایک اللہ کے پرستار ہو، گناہ ہوگا تو کیا ہوگا، کرو گناہ، کروا دیا گناہ، چلو. اس کے بعد کہے گا کہ اچھا وہ بھی ہو گیا، کہے گا کیا ہوتا ہے جی، اگر گناہ کرتے کرتے مر گئے تم تو اس سے کیا فرق پڑتا، تمہارے بیٹے ہیں نا، تمہاری بیٹیاں ہیں نا، یہ تمہاری مغفرت کے واسطے دعا کرتے نا. سمجھا کہ نہیں؟ دیکھیے کتنا حسین جال پھینکتا ہے، کس کس طریقہ سے لبھاتا ہے آدمی کو. دیکھیے وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں آرزوئے گناہوں کی آرزو ایسی جگاؤں گا اور ان کو ایسے ایسے سبز باغ دکھاؤں گا کہ یہ حقیقت کو بھول جائیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو ضرور بھی ضرور حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو یہ جانوروں کے کان کاٹ لیں گے، جانوروں کا کان کاٹ کر کے بتوں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیں گے. اگر جانور کے کان کاٹتے ہیں کسی وجہ سے ضرورتاً مصلحتاً تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ویسے بھی نہیں کاٹنا چاہیے تاکہ قربانی کے جانور ہیں تو ہم کو حدیث میں آیا ہے نا کہ بھئی جاؤ قربانی کے جانور کو دیکھو تو نستشرف العین والاذن، کان کو جھانک کے دیکھیں کان میں سوراخ تو نہیں ہے، کان کٹا ہوا تو نہیں ہے. تو کیا ضرورت ہے ہم کو کہ ہم جانوروں کا کان کاٹیں؟ ٹھیک ہے، تو کہا ہم ان کے کان کٹوا دیں گے، یعنی بتوں کے نام پر کان کاٹ کر کے چھوڑ دیں گے، ترشول کا نشان لگا کر کے داغ دیا، چھوڑ دیا بتوں کے نام پر. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حامٍ، جو ابھی پڑھا حافظ صاحب نے. سمجھا کہ یہ سب وہ جانور تھے جن کو یہ بتوں کے نام پر چھوڑ کر کے اس کا کھانا حرام کرتے تھے، اس پر سواری کرنا حرام کر لیتے تھے، تو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کروا دیا. تو یہ جانوروں کے کان کٹوا دیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور ایسے ہی نہیں، ہم تیرے بندوں کو حکم دیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی کر دیں گے، اللہ کی تخلیق کو بدلنے پر راضی ہو جائیں گے جی، اپنی فطرت سے ہٹ جائیں گے، توحید کی جگہ شرک، نیکی کی جگہ برائی پر آ جائیں گے جی.
یہ اللہ کی خلقت کو بدل دیں گے، تخلیق کو بدل دیں گے. مرد چاہے گا کہ عورت بن جائے، جینڈر چینج کرائے گا، جینڈر چینج کرا رہا ہے. مرد کو عورت بننے کی ہوس ہو رہی ہے، عورتیں چاہ رہی ہیں کہ ہم مرد بن جائے. جینڈر چینج ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے نا چینج. میل فیمل بن رہا ہے، فیمیل میل بن رہا ہے. لڑکوں کے کان چھدواتے ہیں، نچنیے گویوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کان چھدے ہوا ہے، کان میں ٹاپ پہنے ہوا ہے تو وہ ٹاپ پہنے ہوا ہے. سمجھا کہ نہیں؟ غیر مسلموں کی طرح ہاتھ میں کڑا پہنا دیا ہے مسلمان بچوں کو. جی غیر مسلموں کے طریقے سے دھاگے بدوا دیں گے. سمجھا کہ نہیں؟ اور کیا کریں گے؟ بوڑھا ہو جائے گا لیکن جوانی کا شوق غالب رکھیں گے، کہیں گے داڑھی کو کالی کرو، کالا خضاب لگا کر کے جوان دکھو جوان. ہاں یہ کروائیں گے. اسی طریقے سے کیا کریں گے؟ خلقت کو بدل دیں گے، خسی کروا دیں گے، خسی اسکروٹم نکلوا دیں گے. ہاں تو یاد رکھیے مردوں کا اسکروٹم نکالنا، اس کی خسی کرنا، اس کو نامرد بنانا ہے، حرام ہے. لیکن جن جانوروں کو ہم کھاتے ہیں شیطان کی اتباع میں نہیں بلکہ گوشت کو لذیذ بنانے کے لیے اور موٹا تگڑا جانور بنانے کے لیے خسی کیا جاتا ہے. جیسے بکرے وغیرہ ہم لوگ لیتے ہیں نا، تو اگر آپ چاہیں تو قربانی کے اندر وہ بغیر خسی کیا ہوا بھی آپ کر سکتے ہیں اور خسی کیا ہوا بھی کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے کی قربانی کی جو موٹے تھے، موجعین، جن کے خصیے کوٹ دیے گئے تھے، یعنی نکال دیے گئے تھے یا کوٹ دیے گئے تھے. سمجھا کہ وہ توانا اور فربا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی چاہے کہ ہمارا گھوڑا پالتو ہے، ہم اس پر سواری کرتے ہیں، سمجھا کہ نہیں، تو اس کا سیکس قسم ختم کرنے کے لیے اس کا اسکروٹم نکلوا دیں. سمجھا کہ نہیں، تاکہ اس کے اندر مونس کی خواہش نہیں رہے گی، کافی مضبوط طاقتور ہوگا دوڑنے کے اندر، تو ایسا کر سکتا ہے. لیکن جن جانوروں کی نسلیں مطلوب ہے ان جانوروں کے مذکر کچھ اپنی اصلی حالت میں باقی رہنے چاہیے. سمجھا کہ نہیں، تاکہ در و نسل کا سلسلہ جاری رہے. کچھ بکرے ایسے ہونے چاہیے جو بکریوں سے نسل چلے. گایوں کے لیے سانڈ ہونے چاہیے، بھینسوں کے لیے بھینسا ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے یہ کیا کہتے ہیں، اس کے لیے گھوڑیوں کے لیے گھوڑے ہونے چاہیے مذکر، جن کے اندر پوری قوت ہو. سمجھا کہ نہیں، جس کو فہر کہتے ہیں، فہر. سمجھا کہ نہیں. باقی رہا کہ اگر آپ کا کوئی نجی گھوڑا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ طاقتور توانا رہے اور وہ اپنی مونس کی طرف نہ جائے تو آپ چاہیں تو آپ اس کی خسی کرا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ جانوروں کے سلسلے میں اہل علم نے یہ اختلاف کیا ہے، لیکن تمام اہل علم کا اختلاف اتفاق ہے کہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی خسی کرا کر کے نامرد بن جائے، نعوذ باللہ من ذالک. تو کہا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اس طریقے سے جس فطرت پر ہم نے ان کو پیدا کیا ہے تو نے اس کو بدلوا دیں گے. اللہ اکبر. عورتیں دانت جیسا اللہ نے بنایا ہے اس دانت کے اندر گیپ کروا رہی ہیں، کولر کے ذریعے دانت کے درمیان گیپ کرتی ہیں تاکہ عمر دراز عورتیں بھی کم سن نظر آئیں. جس طرح بچیوں کے دانت چھہر ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، خوبصورت لگتا ہے، ہر دانت موتیوں کی طرح سے الگ الگ چھٹکے ہوتے ہیں، کوئی کسی سے سٹا ہوا نہیں ہوتا. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے دانت کی چوڑائی لمبائی بڑھتی ہے تو دانت کے درمیان کا گیپ بڑھتا ہے. تو یہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو کہ صاحب اپنے دانت کے درمیان گیپ کرواتی ہے. اسی طریقے سے وہ آئی برو کرواتی ہیں، اللہ رب العالمین نے جو خلقت دی ہے اس کو وہ کرواتی ہے. سمجھا کہ نہیں. اسی طریقے سے ٹیٹو گدواتی ہیں سوئی کے ذریعے بدن میں چبھا کر کے اس کے خون کی جگہ جو ہوتی ہے اس کے اوپر مہندی، یا اسی طریقے سے کچھ وہ سرما جو ہوتا ہے، سرما لگاتے ہیں، اس سرمے کو لگ کے رگڑ دیا. سمجھا کہ نہیں، وہ ایک کلر سا بن گیا، نام گدوایا، یا کوئی ٹیٹو میں کچھ خوبصورت جھاڑی سی بنوا لی، یا کچھ بنوا دیا، یا شیر کی شکل بنوا دی، کچھ بنوا دی. سمجھا کہ نہیں. تو اسی طریقے سے بال نہیں ہے، وگ پہنا دیں گے، لمبا بال کمر کے نیچے تک کا لمبا بال، مصنوعی بال لگوا دیں گے. یہ سب فطرت کے خلاف ہے اور ایسی عورتوں پر لعنت آئی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو گدواتی ہے، گدنا کہتے ہیں ٹیٹو کو، اور اسی طریقے سے جو آئی برو بنواتی ہیں، بھاؤ چھلواتی ہیں. سمجھا کہ نہیں. اور اسی طریقے سے وہ دانتوں کے درمیان گیپ کرواتی ہیں اور مصنوعی جوڑے لگا کے بال والے، اگر لال پیلے لگے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہو، تو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ ریبن لگی ہوئی ہے، لیکن وہ بال ہی جیسے ہیں کہ وہ صاحب وہ لگا کر کے لمبا بال کیے ہوئے مصنوعی بال. تو اس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی خلقت سے تبدیلی ہے. اہل علم نے یہاں تک کہا کہ جو آدمی داڑھی چھلاتا ہے
کیا اس کو کیا کہیے گا یہ اللہ کی تخلیق کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے؟ اللہ نے مردوں کو داڑھی مونچھ والا بنایا ہے، مونچھ کو چھوٹا کرو داڑھی کو بڑھاؤ، انہوں داڑھی کٹواتے۔ بعض علماء نے کہا نہیں، اللہ کی تخلیق کو بدلنا نہیں ہے، داڑھی مڑاتا ہے پھر داڑھی آ جاتی ہے، داڑھی مڑاتا ہے پھر داڑھی آ جاتی ہے، داڑھی مڑاتا ہے پھر داڑھی آ جاتی ہے، تو یہ تغییر و خلق اللہ نہیں ہے۔ لیکن یہ آدمی جو ہمیشہ مڑواتا ہے یہ کوشش ضرور اس بات کی کرتا ہے کہ اس کے گال، اس کی ٹھڈی چکنی ہونی چاہیے عورتوں جیسی، یہ ہے اس کی فطرت، یہ ہے اس کی چاہت۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ مسلسل جو کر رہا ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تغیر کرنے والے میں داخل کر دیں۔ تو بہرحال یہ سب عجیب عجیب شکلیں ہیں جس میں مرد اپنی مردانگی پر راضی نہیں ہے، عورت اپنی نسوانیت پر راضی نہیں ہے۔ عورت ہے کہ مرد کا لباس زیبتن کی ہوئی ہے، مرد ہے کہ عورت کا لباس زیبتن کی ہوئی ہے، اپنے چہرے میں بناؤ بگاڑ ہے۔ رب العالمین نے ناک ذرا سا بنائی ہے، اپنے انداز کی بنائی ہے، یہ بالکل ستواں ناک چاہتی ہے تو اس کے لیے ناک کی سرجری کرواتی ہے، اور مہینہ پانی نہیں چھو سکتی تو وضو نہیں کر سکتی تو غسل نہیں کر سکتی۔ عجیب عجیب طریقے کا یہ بیوٹی ٹپس شیطانوں نے دیا ہوا ہے، اور وہ سمجھیے اس کے لیے بڑے بڑے ہاسپٹلس اور بڑے بڑے یہ اس کو کیا کہتے ہیں پارلرس کھلے ہوئے ہیں جہاں یہ مصنوعی زیبائش ہوتی ہے۔ تو ہم تمام مردوں کو اور خواتین کو شیطان کے اس حربے سے بچنا چاہیے جو مردود یہ کہتا ہے کہ اللہ تیری مخلوق کے ہم کان چھلوا دیں گے اور ہم ان کو اللہ رب العالمین کی خلقت میں تغیر اور تبدل کرنے پر آمادہ کریں گے۔ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ شیطان کو اپنا دوست بنا لے اور شیطان کی پٹی پڑھے اور شیطان کے کہے کے مطابق چلے تو اس سے بڑے گھاٹے میں، کھلے ہوئے گھاٹے میں اور کون ہے؟ یعدہم ویمنیہم، شیطان کا کام ہے جھوٹے وعدے کرنا، جھوٹی آرزویں جگانا، آرزویں جگانا۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کا وعدہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے، دھوکہ محض دھوکہ ہے۔ کل قیامت کے دن پکڑو گے کہ مردود تم نے ایسا کہا تھا، تو کہے گا کہ ہمارا تو کام ہی دھوکہ تھا، ہم تمہارے باپ تھوڑے ہی تھے کہ لاٹھی لے کے تم پر کھڑے ہوئے تھے، لاٹھی لے کے تھوڑے کھڑے ہوئے تھے۔ ماں کان لی علیکم من سلطان، کوئی ہماری دادا گیری تو نہیں تھی، بادشاہت تو نہیں تھی کہ تو میری ریت تھا، میرا کام تھا تم کو گمراہ کرنا، تو گمراہ ہوا، تو میرے کو کیوں ملامت کرتا ہے؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھ کو کیوں ملامت کرتا ہے؟ اپنے آپ کو ملامت کر، کوئی زبردستی تو نہیں کیا تھا، میرا کام تھا تمہارے دل و دماغ کے اندر تمہارے دماغ کو چینج کرنا، تمہارے دل و دماغ کو بدلنا، وہ ہم نے کیا جو ہمارا کام تھا۔ میں کیا کروں؟ میں بھی ادھر ہوں جہنم میں، تو بھی رہا، نہ ہم تیرے کام آ سکتے ہیں نہ تو میرے کام آ سکتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہی، ہم تو جانتے ہی تھے کہ ہمارے لیے جہنم ہے، تو ہم نے کہا کہ ہم کہاں تم کو چھوڑنے والے آدم کے بیٹو، تمہارے ہی باپ آدم کی وجہ سے تو ہم ملعون ہوئے اور رادے درگاہ ہوئے، تو ہم نے بدلہ لیا۔ اب چلو دونوں روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں جہنم میں، اور کیا کریں گے؟ اس وقت کیا الزام دیجیے گا آپ؟ تو اس لیے سمجھیے، ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگ جو شیطان کے وعدے میں اور اس کی آرزوؤں میں اور اس کے سبز باغ میں آ جاتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں سے ان کو راہ فرار بھی نہیں ملے گی۔ لیکن ماشاءاللہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، صرف ایمان کا نام نہیں ہے، اقرار کا نام نہیں ہے، دل کی تصدیق کا نام نہیں، جب تک کہ عمل نہ کرو، اور کوئی بھی عمل صالح نہیں ہوگا جب تک کہ خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہ کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کے مطابق نہ کرو۔ تو اے ایمان والو، اے نیک عمل کرنے والو، سنو، اللہ کہتا ہے سندخلہم، یہاں پر سین آیا، سین، جلد ہی، یقینی طور پر، اور جلد ہی تم کو ایسی جنت میں داخل کریں گے یا ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے جہرے جاری ہو۔ کہیں جنت آیا ہے، کہیں جنات آیا ہے، تو جنت کے جنس، اگر جنت جنس ہو، جن سے جنت، تو سب جنت ہے، ویسے جنات ہوگی، دو جنتیں سونے کی، دو جنتیں چاندی کی، ایک مکان سونے کا، ایک مکان چاندی کے، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، تو جنات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ نیچے کا مطلب زمین کھدائی کر کے نہیں، آپ کا محل اوپر ہوگا، محل کے سامنے سے جو لیول والی زمین ہوگی اس پر ندی بہ رہی ہوگی، درخت آپ کا اوپر ہوگا، اس کے نیچے پانی بہ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اور جو بہاؤ ہوگا اتنا ہی ہوگا، پھیلے گا بھی نہیں، کوئی گڈھا نہیں ہوگا جس کے اندر وہ جائے اور اس کی دیواریں کھڑی کر دی جائے، جیسے نہروں میں نہر کی کھدائی ہوتی ہے تو بیچ کے اندر گڈھا بناتے ہیں اور جو بیچ سے مٹی نکلتی ہے اس کو دونوں طرف دے کر کے اس کی دیوار اونچی کرتے ہیں بھائی کہ اس کے اندر پانی کا بہاؤ ہوگا، تو جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا، نہریں ایسے ہی زمین کے اوپر
برابر سے جاری ہوں گی. اب کوئی نہر کسی نہر سے نہیں ملے گی ساتھ میں ایک دم پیرل. چاروں نہر دودھ کی چل رہی ہے, شراب کی چل رہی ہے, شہد کی چل رہی ہے, پانی فریش پانی کی چل رہی ہے جو کبھی نہ بدلے گا. وہ بارش کا پانی نہیں ہوگا جی, وہ شہد کی مکھی سے نکلا ہوا شہد نہیں ہوگا کہ 2 سال 4 سال کے بعد اسمیل آ جائے, اس میں خراب ہو جائے. وہ دودھ جانور کے تھن کا نہیں ہوگا کہ وہ کھٹا ہو جائے, پھٹ جائے, خراب ہو جائے. جی وہ سب اللہ رب العالمین پیدا کرے گا, تو اس میں کبھی کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ ہے نیچے کا. لوگ پوچھتے ہیں نیچے کا کیا مطلب, ہم اوپر ہوں گے ہمارے نیچے سے ندی جائے گی, محل کے نیچے نہیں. محل اگر اوپر ہو اور سامنے سے اگر ندی بہہ رہی ہوتی ہے تو کتنا اچھا سین ہوتا ہے جی. سی فیس کے اوپر بلڈنگ خریدتا ہے, ابھی کتنی مہنگی خریدتا ہے, آگے سمندر کا منظر جو دیکھ رہا ہوتا ہے, تو بالکل وہ سی فیس ہوگا. یہاں تو ایک ہی سی فیس ہوتا ہے, وہاں تو 4 رنگ ایک ساتھ چل رہا ہے چاروں طرف. اللہ اکبر, کیا منظر ہوگا. اللہم اجعلنا من اہل الجنہ. اللہ ہم سب کو جنتی بنائے, ہمارے ماں باپ کو بنائے, ہماری اولاد کو بنائے, بیوی بچوں کو بنائے. کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے, سندخلہم جنات, ہم ان قریب ایسے لوگوں کو یقینی طور پر جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کہتا ہے وعد اللہ حق, یہ اللہ کا وعدہ یہ حق ہوگا. شیطان کا وعدہ تو دھوکہ ہے. وما یعدہم ویمنیہم, یعدہم ویمنیہم, شیطان وعدے کرتا ہے, آرزویں دکھاتا ہے, اس کا وعدہ دھوکہ ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ اللہ کا وعدہ حق ہے. وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا, اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. تو اس لیے اللہ کی بات پر یقین کرو, اس پر بھروسہ کرو, اس کے لیے اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کرو, شیطان کے دھوکے میں نہ آؤ. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے نفس کی شرارتوں سے اور شیطان کے دھوکے میں پھنسنے سے اور پڑنے سے محفوظ رکھے. انہ تعالی ولی التوفیق. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وسلم.